السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں امام ابو حنیفہ کی جو کتاب ہے مسند امام ابو حنیفہ، جس میں انہوں نے بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کی ہیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص حالت نماز میں کتے کی مثال اپنے بازو نہ پھیلائے۔ ایک اور حدیث ہے کتاب صلاۃ سے، نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ایک ماہ کے کبھی نماز فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، نہ اس سے قبل اور نہ اس کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بارے میں بد دعا فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے کتاب صلاۃ سے ہی، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 دن تک دعائے قنوت پڑھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عصیہ اور ذکوان کے بارے میں بد دعا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا وصال دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے باب نمبر 22 میں، حضرت وائل بن حجر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دوران نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب عطیات کے لیے بیٹھتے تو اپنے دائیں پاؤں پھیلا کر اس پہ بیٹھ جاتے اور اپنے بائیں پاؤں پھیلا کر اس پہ بیٹھ جاتے، اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کس طرح نماز ادا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کس طرح نماز ادا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، شروع میں 4 زانوں بیٹھتی تھیں، پھر انہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، شروع میں 4 زانوں بیٹھتی تھی، پھر انہیں سرین پہ بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اور ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ نماز یعنی تشہد کی تعلیم دی۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کرتے تھے تو ہم یوں کہہ دیتے تھے، السلام علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ سلامتی ہو۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سلام پھیرتے تو یوں کہتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پہ سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھائی دیتا، اس طرح بائیں جانب سلام کرتے وقت کہتے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار کا تذکرہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 سلام پھیرتے تھے، ایک دائیں طرف جبکہ دوسرا بائیں طرف۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت خدیجہ، حضرت حذیفہ، حضرت موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان میں اکٹھا ہوئے، نماز کا وقت ہونے پر اقامت پڑھی گئی، سب حاضرین نے صاحب خانہ سے نماز پڑھنے کے لیے کہا، صاحب خانہ نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا، جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مخاطب ہوئے، اے ابو عبد الرحمن، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے رکوع و سجود میں اختصار سے کام لیتے ہوئے نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت پانے پہ دوستوں سے کہا، ابو عبد الرحمن نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خوب محفوظ کی ہے۔ کتاب
کتاب صلات سے ایک اور حدیث ہے 28 نمبر باب میں، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پہ نماز پڑھتے تو ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے بیمار کی نماز کے بیان میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، احتبا کی شکل میں بھی نماز ادا کی۔ ایک اور حدیث ہے کمزور اور ضعیف شخص کی نماز کا بیان، حضرت محمد بن بقیر رحمۃ اللہ علیہ قاضی دامغان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تحریری طور پہ مسئلہ دریافت کیا کہ علالت کے ساتھ کے سبب جس شخص کی عقل جواب دے جائے تو وقت آنے پر اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ انہوں نے حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میرے نام میں جواب لکھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے ایک دفعہ میں علیل ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور میں علالت کے باعث بے ہوش تھا جبکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، باقی ماندہ پانی مجھ پہ چھڑکا تو میری بے ہوشی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں؟ پھر یوں فرمایا جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ میں طاقت ہے نماز پڑھیں خواہ اشارے سے۔ اسی طرح کتاب صلات کا ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب مرض وصال کے سبب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، وہ ایک نرم مزاج شخص ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس کے لائق نہیں سمجھتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جیسا تمہیں حکم دیا ہے ویسا کرو۔ کتاب صلات سے ایک اور حدیث ہے، ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابو بکر صدیق رضی اللہ